بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ آج سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام پر اللہ کا عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا دوبارہ سلسلہ سیدنا نوح علیہ السلام سے ہوا، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، زمزم کے پانی کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سمندر، جھیلیں، اولے، بارش اور چشموں کا پانی پیدا فرمایا ہے، لیکن زمزم کا پانی پیدا کر کے اپنی قدرت کا زبردست اظہار فرمایا۔ دیگر پانی کی طرح اس پانی میں بھی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں بھوک مٹانے اور بیماری سے شفا دینے کی بھی بھرپور صلاحیت ہے۔ دیگر پانی بہت جلد سڑ کر ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن زمزم کا پانی سڑنے اور خراب ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس پانی میں بھوک، پیاس مٹانے اور بیماریوں سے شفا دینے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی ہر صاحب استطاعت پر جو سفر کر سکتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ سونا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
معزز سامعین و ناظرین، سخاوت کی فضیلت۔ کنز العمال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالی سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ گویا سخاوت کرنا اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عیب دار چیز کو اس کے بتائے بغیر نہ بیچے۔ سنن ابن ماجہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص کوئی عیب دار چیز اس کا عیب یا نقص بتائے بغیر بیچے گا تو وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں، مگر ان نعمتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جنتیوں کی نعمت سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 تا 57 میں ارشاد باری تعالی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اہل جنت عیش و راحت اور سکون کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور وہ جو طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، طب نبوی میں سے آج زیتون کے تیل کے فائدے۔ کنز العمال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ کوڑ بہت بری بیماری ہے، لیکن زیتون کا تیل استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی نصیحتوں میں سے ایک اہم نصیحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، اسی میں فلاح ہے اور اسی میں بھلائی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔